بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رمضان المبارک میں کی عبادات کے ذریعے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ روزے سے بھی اللہ کا قرب ملتا ہے، تراویح سے بھی اللہ کا قرب ملتا ہے، تلاوت قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے۔ جب انسان اللہ کے قرب کی منازل طے کرتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو اللہ کے قریب ہو کے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو رمضان المبارک کے روزے کے احکامات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، ان میں ایک آیت ہے، وہ آیت یہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو تم ان کو کہہ دو کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو رمضان المبارک میں ایک عبادت دعا ہے، اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ہماری زندگی کی ضرورت بھی ہے، اور یہ دعا صرف عبادت نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے یہی ایک عبادت ہے، یعنی بہت بڑی عبادت ہے۔ اصل میں عبادت کہتے ہیں کسی کریم اور بڑی عظیم ذات کے سامنے اپنے آپ کا عجز اور تذلل کا اظہار کرنا، اور عجز اور تذلل کا اظہار ہاتھ پھیلانے سے بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بندوں کو بلا ضرورت دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ ذلت ہے، اور اللہ کے سامنے ذلت کا اظہار یہ تو عزت ہوا کرتی ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ذلت کا اظہار کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور پھر روزے دار کی دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ تو روزے دار روزے کی حالت میں مستجاب الدعوات ہوتا ہے، جو دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور دعاؤں کے ذریعے سے مصائب بھی ٹلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، کہ دعا ان مصائب سے بچنے کے لیے بھی مفید ہے جو مصائب نازل ہو چکے ہیں، اور وہ مصائب جو ابھی نازل نہیں ہوئے آنے تھے، تو دعا کی وجہ سے وہ مصائب بھی رک جاتے ہیں۔ اس لیے رمضان المبارک میں کے لمحات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے ان لمحات میں اللہ تعالیٰ سے دعا زیادہ مانگنی چاہیے۔ ایک موقع پہ حالت کشف میں تہجد کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اس دیدار میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے کلیم ہیں۔ تو اس موقع پہ جو بات چیت اختتام کو پہنچ رہی تھی، اللہ تعالیٰ سے جو ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت بھی اور ہم کلامی کا شرف بھی، تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سل، اب مانگ لیں، جو مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو دعائیں مانگی وہ یہ تھیں اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، کہ اے اللہ نیک کام کرنے کی توفیق مانگتا ہوں اور برائیوں کی چھوڑنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور مسکینوں سے محبت مانگتا ہوں۔ اور فرمایا وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اور جب کسی قوم سے آپ فتنے کا ارادہ فرمائیں تو مجھے بغیر فتنے کے دنیا سے اٹھا دینا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما اور ان لوگوں کی محبت عطا فرما جن کے پاس بیٹھنے سے آپ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور ان اعمال کی محبت عطا فرما
جو آپ کی محبت میں اضافے کا ذریعہ بنے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب قرب نصیب ہو تو ان لمحات میں پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ ویسے تو رمضان المبارک کے 24 گھنٹے ایسے ہیں، رات کے لمحات ہوں یا دن کے لمحات ہوں، یہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ ان میں کثرت سے انسان کو دعا مانگنی چاہیے، جب موقع مل جائے انسان کو دعا مانگنی چاہیے۔ لیکن 2 مواقع ایسے ہیں جن میں اہتمام کر کے دعا مانگنی چاہیے۔ ایک تہجد کا وقت ہے، اس وقت میں خواتین جو ہیں وہ ابھی سحری کی تیاری میں لگی ہوتی ہیں، انسان جو ہے وہ نوافل پڑھ لے، جو تیاری میں نہیں لگا ہوا اور تو نوافل پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ لے۔ سحری سے فارغ ہو گئے ہیں، اب لمحات کچھ باقی ہیں تو ان لمحات میں دعا مانگ لینی چاہیے۔ پھر سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اذانیں ہوتی ہیں، اذان اور جماعت کے درمیان سنتیں پڑھنی ہوتی ہیں، باقی وقت بچا ہوا ہوتا ہے۔ تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ تو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں قبول فرماتے ہیں۔ اور روزے کا جو آخری لمحہ ہوتا ہے، عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک کا جو لمحہ ہوتا ہے، اس میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل فرصت عطا فرمائے تو مکمل طور پہ اللہ کے سامنے دعائیں کریں، اور دعاؤں میں اپنے گھر کے مسائل کو پیش کریں، اپنی اولاد کے مسائل کو پیش کریں، ان میں اپنے کاروبار کے مسائل کو پیش کرے، اپنے روزگار کے مسائل کو پیش کرے، رشتے ناتوں کی جو تنگیاں ہیں ان کو اللہ کے سامنے پیش کرے، اور امت مسلمہ جن مشکلات کا شکار ہے ان مشکلات سے اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو نکالے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دعا کے اندر وسعت پیدا کرو، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے دعا مانگنی چاہیے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اور جتنی دعا کے اندر وسعت پیدا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اور ان دعاؤں میں اپنے دوست احباب رشتہ دار ان کے کام جو اٹکے ہوئے ہیں ان کے کاموں کے لیے بھی دعا کرے۔ جب انسان غائبانہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر فرماتے ہیں، وہ فرشتہ اس کی دعا پہ آمین کہتا ہے اور ساتھ کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُ، کہ جیسے تو اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ تجھے بھی یہی چیز عطا فرمائے۔ حضرت مولانا محمد عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد کسی ان کے صاحبزادے سے میں نے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی ہمارا کام اٹکا ہوا ہے، بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، بے روزگاری ہے یا ایسی کوئی اور چیز ہے، تو ایک تو اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے انسان کو، اور دوسرا سوچ لے کہ میرے دوست احباب میں کوئی ایسے ہیں کہ ان کا بھی یہی مسئلہ اٹکا ہوا ہو، تو غائبانہ ان کے لیے دعا کرے۔ جب غائبانہ ان کے لیے دعا کرے گا تو فرشتے اس دعا پہ آمین کہیں گے اور ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی یہ نعمت عطا فرمائے۔ تو اس طریقے سے غیر کے لیے دعا کریں گے اور فرشتے وہی دعا ہمارے لیے کریں گے، اور فرشتوں کی دعائیں انشاءاللہ مقبول ہوتی ہیں۔ تو رمضان المبارک میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا خصوصیت سے دعا کے لیے بیٹھ کے خصوصیت سے دعا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com